أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 109 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 108 تک اپنا سبق مکمل کر چکے ہیں۔ ود کثیرم، دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا، لو یردونکم، کہ کسی طرح تم کو پھیر کر، من بعد ایمانکم، بعد تمہارے ایمان کے، کفارن، کافر بنا دیں، حسدن، بسبب اپنی دلی حسد، من عند انفسہم، اپنے دلی حسد کی وجہ سے، من بعد اس کے کہ ما تبین لہم، ظاہر ہو چکا ہے ان پر حق، فاعفو، سو تم درگزر کرو، واصفحوا، اور خیال میں نہ لاؤ، حتی یأتی اللہ بامری، جب تک بھیجے اللہ اپنا حکم، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم رکھو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دیتے رہو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے لیے، من خیرن، بھلائی سے، تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو سب دیکھ رہا ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، متعلق ہے لا تقولوا راعنا کے، کفارن، کافر بنا دیں، بِأَمْرِهِ، امر جہاد، یعنی جب تک جہاد کا حکم نہیں آتا تب تک، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ یعنی مشرکین اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں، اگرچہ تم مومن اور مسلمان ہو چکے ہو، تمہیں مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ یہ کافر بنانا چاہتے ہیں، صرف اپنے دل کے حسد اور دل کی آہ بجھانے کے لیے، حالانکہ ان پر حق تو ظاہر ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ فاعفو، سو تم ان سے درگزر کرو اور ان کی باتوں کی طرف بالکل توجہ نہ دو، اور انتظار کرو کہ کب اللہ جہاد کا حکم دے دے گا۔ جب تک جہاد کا حکم نہیں آتا تب تک جو احکام نازل ہو چکے ہیں، مثلا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، تو ان پر عمل کرتے رہو۔ اور وما تقدموا لانفسکم، یہ بشارت ہے جی، یعنی جو کچھ تم اپنی بھلائی نیکی آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے۔ جس جگہ پہ دوسری جگہ پہ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اگر کسی نے ذرہ برابر بھی برا عمل کیا، شَرًّا يَرَى، تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، اور جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ بھی اس کو قیامت کے دن وہاں دیکھ لے گا۔ تو آگے فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ،
اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں الا مگر من کان ہودن او نصارا، جو یہودی ہوں گے یا نصرانی ہوں گے، تل کا امانیہم، یہ آرزوئیں باندھ لی ہیں انہوں نے، قل کہہ دے میرا پیغمبر، ہاتو برہانکم، لے آؤ سند اپنی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پہلا شکوہ ہے جی، اور تل کا امانیہم جواب شکوہ ہے۔ یہ یہودی کہتے تھے کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، ہمارے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی طرح عیسائیوں کا، نصارہ کا یہی نظریہ تھا کہ جنت کے اندر صرف نصارہ جائیں گے، باقی ہمارے سوا کوئی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ نے دونوں کا قول ذکر کیا کہ دونوں کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے۔ تو آگے اللہ نے جواب شکوہ دیا، اس بات کا جواب دیا، تل کا امانیہم، یہ سراسر آرزوئیں باندھ لی ہیں انہوں نے، باقی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قل ہاتو برہانکم، آگے اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر آپ ان سے کہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم جنت کے اندر جائیں گے، ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، تو میرا پیغمبر ان سے دلیل مانگ، لے آؤ اپنی اس بات کی سند اگر تم سچے ہو۔ اس بات پر اگر تم سچے ہو کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، تو اس بات پر کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نہ کوئی ثبوت اور کوئی سند لے کر آؤ۔ بلا من اسلم، کیوں نہیں جس نے تابع کر دیا، وجہہ للہ، اپنا چہرہ اللہ کے، وہو محسن، اور وہ نیک کام کرنے والا ہے، فلہ اجرہ، تو اسی کے لیے اجر ہے، عند ربہ، اپنے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہ ڈر ہے ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا جواب شکوہ دوسرا، پہلے اس سے پہلے جو اللہ نے کہا تل کا امانیہم، وہ اس شکوے پر پہلا جواب تھا۔ اب بلا من اسلم، ان کی اس بات کا دوسرا جواب اللہ نے دیا، فرمایا جنت کے اندر صرف وہی جائے گا، بلا من اسلم وجہہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف پھیر لیا، یعنی اللہ کی بات مان لی اور اللہ کے حکم کے تابع ہو گیا، جس نے ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد یہ بلا من اسلم، یہ جس نے ایمان قبول کیا، اور وجہہ للہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر لیا، یعنی ایمان قبول کیا، اللہ کی توحید کو قبول کیا اور میرے پیغمبر کی رسالت کو قبول کیا، وہو محسن، اور وہ نیک کام کرنے والا ہے، یعنی ایمان کے بعد عمل صالح اور نیک عمل بھی کیے، تو ایسا بندہ جو ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، اور نہ ڈر ہے اس پر دنیا میں، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے آخرت میں، یعنی جنت کا وعدہ اللہ نے ان سے کیا ہے۔ یہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، تم جنت میں نہیں جا سکتے، بلکہ جنت میں صرف وہی جائے گا جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا اور وجود پہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود تو کہتے ہیں نصارہ نہیں ہے کسی راہ پر، کسی دین پر۔ وقالت النصارى، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود نہیں ہے علی شیء، کسی دین پر، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، جاہل ہیں، مثل قولہم، انہی کسی بات، فاللہ یحکم، اور اللہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے۔
دوسرا شکوہ ہے جی یہود و نصارہ کی خباثت کا ذکر کیا۔ کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے جی۔ لا یعلمون، لا یعلمون میں کون سے لوگ شامل ہیں؟ وہم مشرکین العرب، روح المعانی نے لکھا لا یعلمون سے مراد مشرکین عرب، مشرک لوگ تھے جو عرب کے مشرکین تھے وہ مراد ہیں۔ وہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ہمارے سوا سب ادیان باطلہ ہیں، مدارک نے لکھا۔ فاللہ الی آخری، یہ تسلی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم جو ہمارا دین ہے وہی سچا ہے، ہمارے سوا باقی تمام دین باطل ہیں۔ اسی طرح نصارہ کا یہی دعویٰ تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم سچے ہیں، یہودی جھوٹے ہیں، حالانکہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے تھے۔ وہم یتلون الکتاب، یہودی اپنی کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تورات کی تلاوت کرتے، اسے پڑھتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل کو پڑھتے تھے۔ کذالک قال الذین، اور اسی طرح ان لوگوں نے بھی انہی کی سی بات کی، یعنی مشرکین عرب، انہوں نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم سچے ہیں، باقی ہمارے علاوہ تمام ادیان، تمام دین باطل ہیں، جھوٹے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرا پیغمبر صبر رکھیے، تسلی رکھیے، قیامت کے دن میں ان کے درمیان فیصلہ کر دوں گا کہ کون سا دین سچا ہے اور کون سا دین جھوٹا ہے۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن منع مساجد اللہ، جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں ان یذکر فیہا اسمہ، کہ لیا جاوے وہاں اس کا نام، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کی ان کے اجاڑنے میں، اولئک ما کان لہم، اور ایسوں کو لائق نہیں ہے کہ ان یدخلوہا الا خائفین، کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا، اور ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب تیار ہے جی۔ تیسرا شکوہ ہے جی، بعض مفسرین کہتے ہیں من سے مراد عیسائی اور مساجد سے مراد بیت المقدس ہے۔ ومن اظلم ممن، من سے مراد عیسائی اور مساجد سے مراد بیت المقدس ہے۔ عیسائیوں نے یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالا اور بیت المقدس کو مسمار کر دیا۔ بعض مفسرین نے کہا من سے مراد مشرکین مکہ ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا اور حدیبیہ کے مقام پر بیت اللہ جانے سے روکا تھا۔ حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی کے حوالے سے لکھا کہ آیت اپنے عموم پر ہے، یعنی ہر وہ شخص مراد ہے جو اللہ کی توحید سے روکے۔ صرف عیسائی اور مشرکین مکہ مراد نہیں، بلکہ ہر وہ شخص مراد ہے جو اللہ کی توحید سے روکے۔ ان یذکر فیہا اسمہ وحدہ، یعنی اللہ کی مساجد میں اس اکیلے اللہ کو یاد کرنے سے روکے، اس اکیلے اللہ کو، اللہ کا ہی نام مساجد میں لیا جائے۔ ان یذکر، ذکر کیا جائے، فیہا اسمہ وحدہ، اس میں صرف ایک اللہ کے نام کا۔ تخریب عام ہے، گرانا بھی اور توحید سے روکنا بھی، یعنی اللہ کی مسجدوں سے منع کرنا، اس سے مراد یعنی مسجدوں کو گرانا، مسمار کرنا بھی مراد ہے، اور مساجد میں اللہ کی توحید سے روکنا یہ بھی مراد ہے۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، سو جس طرف تم منہ کرو،
فسم وجہ اللہ، وہاں ہی متوجہ ہے اللہ۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بے انتہا بخشش کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ متعلق ہے ممن منع مساجد اللہ کے جی، یعنی اگر تمہیں یہ مساجد سے روکتے ہیں، اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں، تو جہاں کہیں بھی ہو تم اللہ کی طرف منہ کرو، چاہے مشرق میں ہو مغرب میں ہو۔ مشرق اور مغرب، شمال جنوب اللہ ہی کا ہے، تو جہاں کہیں سے بھی ہو تم اس کی عبادت کر سکتے ہو۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کہتے ہیں اللہ رکھتا ہے اولاد، یا اللہ نے بنا لی اولاد، سبحانہ وہ تو سب باتوں سے پاک ہے۔ بل لہ، بلکہ اسی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ ہے آسمان میں، والارض اور زمین میں، کل لہ قانتون، اور سب اسی کے تابع دار ہیں۔ یہ چوتھا شکوہ ہے جی، اتخاذ بامانہ محبت میں، حقیقی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بنا لیا ہے اولاد محبت میں، حقیقی بیٹا وہ نہیں مانتے تھے۔ اتخاذ کے معنی پر دلیل ہے سورہ یوسف آیت نمبر 21۔ اللہ نے فرمایا کہ عزیز مصر نے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر لے آیا اور اپنی بیوی سے گفتگو کر رہا ہے، تو وہاں پر اس نے کیا یہی لفظ استعمال کیا کہ یہی لفظ استعمال کیا اتخذا، کہ ہم اسے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا لیں گے بیٹا۔ سورہ قصص آیت نمبر 9 میں وہاں پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق سے نکالا اور فرعون کے سامنے کہنے لگی بچہ بڑا خوبصورت ہے، اس سے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، تو نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اور اس کی ایک دلیل ہے جی سورۃ المائدہ میں بھی، کیونکہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، و احباؤہ یعنی ہم اس کے محبوب ہیں۔ اتنے پاگل تو وہ نہیں تھے، یا کوئی بھی مشرک اتنا پاگل نہیں ہے کہ وہ حقیقی بیٹا اللہ کا مانتا ہے۔ یہ نظریہ کسی کا بھی نہیں ہے کہ معاذ اللہ نے کسی سے شادی کی ہوئی ہے، کوئی اللہ کی بیوی ہے اس سے اللہ کی اولاد ہوئی ہے، نہیں، اتنا بے وقوف اور پاگل کوئی نہیں ہے۔ بلکہ جو بھی کسی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو وہ اس معنی میں کہتے ہیں کہ اللہ ان سے بیٹوں والی محبت کرتا ہے، یعنی جیسے باپ اپنے بیٹوں کے سپرد کچھ کام لگا دیتا ہے، تو اللہ نے بھی اپنے پیاروں کے سپرد کچھ کام، کچھ کائنات کا نظام لگا دیا ہے، اس معنی میں وہ بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ نے 5 جواب دیے۔ سبحانہ، نمبر 1 اللہ پاک ہے، سبحانہ نمبر 1 اللہ پاک ہے سب باتوں سے۔ بل لہو ما فی السماوات، بلکہ سب کچھ اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے۔ نمبر 1 جواب دیا، اللہ کہتے ہیں تم کہتے ہو بیٹا بنا لیا ہے، اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا اس کو کسی کے حوالے کچھ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تو ہے ہی سب کچھ اللہ کا۔ کل لہ قانتون، اور تیسرا جواب دیا کہ وہ ساری چیزیں اسی کے تابع ہیں، کہ اللہ کو ارادہ کرنے کی دیر ہے، کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ اللہ کن کہتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے، تو اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کا ارادہ ہی کافی ہے۔ اللہ پاک ارادہ کرتے ہیں تو وہ فوراً سے یہ کام ہو جاتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، چوتھا جواب دیا، فرمایا نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور 5واں جواب دیا اللہ نے، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا، تو
کہتا ہے یقولو فإنما تو یقولو یہی فرماتا ہے لہو اس کام کو کن فیکون کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ 5 وجہ سے 5 طریقوں سے اللہ نے مشرکین کی اس بات کا جواب دیا۔ اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی اللہ نے بیٹوں والا اختیار ان کو دے دیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، میں تو ان چیزوں سے پاک ہوں۔ نمبر 2، سب کچھ آسمانوں اور زمینوں میں میرا ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ ہر چیز میرے ہی تابع ہے۔ نمبر 4 فرمایا کہ آسمان اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہوں، اس سے پہلے ان کا وجود بھی نہیں تھا، کوئی نقشہ بھی نہیں تھا، میں اللہ نے بنایا۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا مجھے اپنے اختیار کسی کو دینے کی کیا ضرورت ہے، میں اللہ کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے، میں اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں، اگر ارادہ ہی کر لوں تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے، تو پھر مجھے بھلا اپنا یہ اختیار کسی کو دینے کی کیا ضرورت ہے، کسی کے ساتھ بیٹوں والی محبت کرنے کی یا کسی کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے۔